السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، جہاں پہ بھی ہوں گے خوب مزے میں ہوں گے۔ اور ویسے بھی سردیوں کا موسم ہے یہ۔ آج دیکھیں، آج آپ ویدر دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ یہاں پہ سنو فال ہو رہی ہے اور سردیوں کا موسم ہے، تو سردیوں کی جو ہے وہ بہت سی سوغات ہوتی ہیں، تو اسے ہر کوئی انجوائے کر رہا ہوگا۔ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، اپنے آپ کو سردی سے بچا کے رکھیں، کیونکہ ٹھنڈ لگ جائے تو پھر طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو سردیوں کی سوغات میں جیسے آج کل بہت زیادہ فش بنائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ فش کو پسند کرتے ہیں۔ کوئی حلوے جو ہوتے ہیں، جیسے مونگ کی دال کا حلوہ، ماش کی دال کا حلوہ، بیسن کا حلوہ، مکھنڈی حلوہ، اور بہت ڈفرینٹ ٹائپس کے، اور سوجی کا حلوہ تو ہر کوئی بناتا ہی ہے اپنے گھروں میں، تو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے آپ لوگ۔ اور ڈرائی فروٹس جو ہیں اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے، اور نارملی پینٹ کو تو سبھی انجوائے کرتے ہیں کیونکہ وہ چیپ بھی ہوتا ہے، تو اس کو سب مزے سے کھاتے ہیں۔ تو سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مزے کریں سردیوں میں، تو اپنی زندگی کو ہمیشہ جو ہے وہ خوشیوں سے بھر کے رکھیں۔ پریشانیاں جو ہیں وہ تو آتی رہتی ہیں، اور ساتھ ساتھ بہت ساری خوشیاں بھی لاتی ہیں۔ لائف جو ہے وہ دونوں طرح سے چلتی ہے، تو زندگی میں تو خوش رہیں ہی، زندگی کو انجوائے کریں، ہر لمحے کو ایسے جیو کہ وہ آپ کا آخری ہی لمحہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو فیوچر کے بارے میں تو سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پاسٹ کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ تو جو گزر گیا وہ گزر گیا، اس کو چھوڑ کے آگے موو کر جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں کہ بہت ہی مزے کی جو ہے وہ سنو فال ہو رہی ہے۔ تو زندگی میں خوش رہنے کے ساتھ ساتھ، زندگی میں اپنا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ، آپ کو اپنی جو آخرت کی زندگی ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ تو عارضی ہے، ہماری دائمی زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے جس کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ کیا ہے، جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، تو وہ جو ہے وہ ٹاپک ہے ہمارے دل کی سختی، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، وہ سامنے بلڈنگ میں نا سنو فال ہو رہی تھی، تو ایک لیڈی تھی جو ان پرندوں کو جو ہے وہ کچھ ڈال رہی ہیں، اور دیکھیں پرندے جو ہیں وہ کنٹینیوسلی اسی کی جو ہے وہ بالکن کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ موومنٹ کر رہے ہیں۔ وہ ان کو کیا ڈال رہی ہے یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز ہے جو ان کو مل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پرندوں کو کھانا دینا جو ہے وہ سب سے پیاری چیز ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اور یہ صدقے کی ایک صورت ہے۔ تو جب میں نے پرندوں کو دیکھا، اس کو کھانا دیتے ہوئے دیکھا، تو تب میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ صدقہ جو ہے، آج میں بات کرنے والی ہوں صدقے کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو جو ہمارے دل ہیں، اگر ہم سوچیں، ہم زندگی میں دیکھیں اپنی لائف میں اپنے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں، فیوچر کی پلاننگ بھی کرتے ہیں، کل کے لیے بھی سوچتے ہیں، اور بہت کچھ دنیا کی جو مال ہے اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی پراپرٹیز خرید رہا ہے، کوئی گولڈ بنا کے رکھ رہا ہے، کوئی اس طرح سے ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنی لائف میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہماری لائف میں جو ہے، یہ ہماری آنے والی جو زندگی ہے اس کے لیے مطلب کہہ لیں کہ یہ ایک وہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں آپ خوش رہیں، دنیا میں اسٹرگل کریں، محنت کر کے دنیا کی زندگی میں بھی جو ہے نا وہ اچھا رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج کل، ہمارے دل جو ہیں، دل ہمارا جو ہے نا وہ ایسا ہو گیا کہ ہم اپنے بارے میں تو سوچ لیتے ہیں، اپنے اچھے کے لیے بھی سوچ لیتے ہیں، اپنے لیے مال جمع کرتے ہیں، لیکن ہم نیکی کی طرف نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا دل جو ہے وہ دنیا کی خواہشات کے ساتھ بھرا ہوا ہے، دوسروں کو معاف نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں کہ بس ہمارے ساتھ سب کچھ اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن
دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ تو نیک عمل کرنے کے لیے نا میں بات کر رہی ہوں کہ اپنے دل میں ایمان کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے، صالح عمل کرنے کے لیے، نیکی کی طرف اپنے دل کو راغب کرنے کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے صدقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، میں دنیا کی خواہشات اور ان چیزوں میں ڈوبا رہتا ہوں لیکن نیکی کی طرف نہیں آتا، میں سوچتا تو ہوں میں کروں لیکن میں کر نہیں پاتا، تو گناہ کو بہت آسانی سے کر لیتا ہوں۔ تو آج کل کی دنیا میں ہم لوگوں کی حالات بھی ایسے ہی ہیں کہ ہم نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں، ہمارے دل گناہوں کے اندر اتنے ڈوب کے ہیں کہ ہمیں گناہ ہی نہیں لگتا، جیسے جھوٹ بولنا ہمیں گناہ نہیں لگتا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا ہمیں گناہ نہیں لگتا۔ تو ہم سب، مطلب میں اپنی بات بھی کر رہی ہوں کہ ہمارے دل ایسے ہو چکے ہیں کہ ہمارے دلوں میں تقویٰ نہیں ہے، مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ہے ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری جو نمازیں ہیں، جو ہم نماز پڑھتے بھی ہیں، ان میں خشوع خضوع نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ جب ہم کسی کے ساتھ ناانصافی کر جاتے ہیں یا اپنے لہجے سے یا اپنے لفظوں سے کسی کو تکلیف دے دیتے ہیں تو ہمارا دل نہیں دکھتا ہے، جبکہ دکھنا چاہیے۔ تو نیکی کرنے کے لیے اور نیک عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں صدقہ سب سے زیادہ کرنا چاہیے۔ صدقہ جو ہے وہ صدق سے نکلا ہے، مطلب کہ جو سچا انسان ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ انسان صدقہ ضرور کرے گا، اور صدقہ جو ہے وہ بہت ساری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صدقہ ہے کیا؟ صدقہ خیرات ہے۔ جیسے یہ پرندے آپ دیکھ رہے ہیں کب سے وہ یہاں پہ ادھر سے ادھر منڈلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو دیکھ کے میرے ذہن میں یہ چیزیں ساری آئیں کہ صدقہ تو یہ بھی ہے، آپ کسی پرندے کو جو ہے وہ دانہ ڈال دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صدقہ جو ہے، جو اس کی سب سے بڑی ایک ہے قسم، وہ یہ ہے کہ خیرات ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو کیا آج کل غربت نہیں ہے لوگوں میں؟ بہت زیادہ غربت ہے، ہماری سراؤنڈنگ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ میں پروفیشنلز جو ہیں ان کی بات نہیں کر رہی، جو ہر جگہ ہر سگنل پہ مانگنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، یا جو بہت صحت مند لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ سوال کے لیے جو ہے وہ سوال کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ نہیں، جو لوگ بہت ہی سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، جو حقیقی معنی میں جو ہے وہ صدقہ لینے کے حقدار ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہیں ایسے لوگ۔ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بہت مشکل ہو گئی ہیں۔ تو صدقے کی ایک سب سے جو بڑی قسم ہے نا، وہ ہے کہ یتیموں کی کفالت کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا انسان جو ہے وہ قیامت والے دن میرے بالکل اتنا ہی قریب ہوگا جتنا کہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ تو صدقہ خیرات ہے، کسی مسافر کی مدد کر دینا، کسی ننگے کو کپڑے پہنا دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی مسکین کی حاجت جو ہے اسے پورا کر دینا۔ تو یہ ساری چیزیں صدقے میں آتی ہیں، اور صدقے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کوئی کسی جگہ پہ سرائے بنا دیں، کہیں پہ کوئی جگہ ایسی ہو جہاں پہ لوگوں کے لیے پانی نہیں ہے تو وہاں پہ کنواں جو ہے وہ کھدوا دیں، کہیں بہت دور پانی کا انتظام نہیں ہے وہاں پہ پانی کا انتظام کر دیں۔ تو صدقہ جو ہے وہ بلائیں مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ تو صدقے کے اتنے فوائد ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی سے بہت ساری خطائیں ہوئیں، بہت سارے اس سے گناہ ہو گئے، تو وہ اپنے گناہوں کو کیسے دور کر سکتا ہے؟
ایک وہ صدقہ بہت زیادہ کریں، خیرات بہت زیادہ کریں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو، اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور جب یہ صدقہ آسمان کی طرف جاتا ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو بلائیں اور جو مصیبتیں ہماری طرف آنی ہوتی ہیں ان سے لڑتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، صدقہ قبر کے عذاب سے بھی بچاتا ہے۔ اور صدقہ جو ہے وہ جلدی جلدی کر لینا چاہیے۔ اکثر ہم لوگ سوچتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اس غریب کی مدد کر دیں گے، اس غریب کی مدد کریں گے، ہم اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں، لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی ہی کسی ضرورت کے لیے وہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی دفعہ فرمایا ہے کہ جو ہم نے رزق دیا ہے تمہیں، اس رزق کو خرچ کرو ہماری راہ میں۔ صدقے کی اقسام تو بہت زیادہ ہیں کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا وہ الگ ہے، اور یہ صدقہ جو آپ لوگوں کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اور ہے، وہ صدقہ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دین کے لیے خرچ کرنا، ٹھیک ہے، دین کی تبلیغ کے لیے پیسے خرچ کرنا، اللہ کے لیے، اللہ کی گھروں کو آباد کرنا، مساجد میں اس طرح سے دین کی تبلیغ کے لیے جتنا آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے آپ کھانا کھلا دیں۔ تو ایک واقعہ ہے کہ مصر میں جو ہے نا وہ ایک انسان تھا اور اس کی طبیعت خراب ہوئی، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے اسے چیک کروایا، اس نے کہا کہ آپ کی جو دل کی وینز ہیں وہ بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے نا، ہمارے دل میں ہولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے بلڈ گزر کے جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں کہا کہ ہولز بند ہونا شروع ہو گئے ہیں، وینز سکڑنا شروع ہو گئی ہے، بلڈ سرکولیٹ نہیں کر رہا، تو بہت ہی کریٹیکل حالت ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے ہیں علاج، تو وہ آپ کو ایبراڈ جانا پڑے گا۔ وہ ایبراڈ گیا اور وہ جرمنی گیا اپنے علاج کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جرمنی میں میڈیکل بہت اچھا ہوتا ہے، میڈیکیشن بہت اچھی ہوتی ہے۔ وہاں کے ڈاکٹرز نے بھی جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی وینز جو ہیں وہ سکڑ گئی ہیں، آپ کے ہارٹ کا جو ہے وہ آپریشن کرنا پڑے گا، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپریشن سکسیزفل ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، مطلب کہ 50% چانسز ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اوکے ڈن، میں کروا لوں گا، لیکن میں 2-3 دن چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا تب کہ میرے ساتھ اتنی کریٹیکل سچویشن ہونے والی ہے، ان سے مل کے آؤں گا۔ تو وہ اپنے گھر آیا، اپنے گھر والوں سے ملا، سب کے ساتھ ملا۔ جب وہ جانے لگا، جب وہ جا رہا تھا تو وہ ایک نا قصاب کی دکان کے پاس سے گزر رہا تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت تھی، مطلب قصاب جو گوشت تھا وہ الگ، اور پتہ ہے گند ہوتا ہے، ہڈیاں ہوتی ہیں، چربی، ایسے ایکسٹرا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ قصاب الگ کر کے پھینکتا جاتا ہے۔ تو ایک بوڑھی عورت اپنی بیٹی کے ساتھ نا، اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی، وہ اس کو نا چن کے مطلب پاس رکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں ان سے؟ تو انہوں نے کہا کہ کتنے دنوں سے میرے بچوں نے گوشت نہیں کھایا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہڈیاں میں اٹھا رہی ہوں کہ میرے بچے جو ہیں ان ہڈیوں میں سے جو تھوڑا بہت گوشت ہے انہیں پکا کے میں انہیں دوں، وہ اس کی یخنی بنا کے ان ہڈیوں کی وہ اس سے طاقت حاصل کریں اور یہ کھا لیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو ان کو بہت تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا تو پتہ نہیں ہے، جاتے جاتے میں اس عورت کے ساتھ ہی نیکی کروں، ٹھیک ہے۔ تو اس قصاب والے کو انہوں نے پیسے دیے، انہوں نے کہا کہ یہ بوڑھی عورت آئے گی آپ سے جب بھی جو ہے، اور یہ ایک سچا واقعہ ہے، ہر ہفتے میں آئے گی 1 سال کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اماؤنٹ ہے تو آپ ان کو فری میں گوشت دیا کرو گے۔ تو اس عورت نے اس وقت ہاتھ اٹھا کے اس انسان کو دعا دی، اور وہ جو اس کی دعا نکلی، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دے، ساری بلائیں ٹال دے، سارے غم مٹا دے، لمبی عمر اور صحت عطا کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں نا تو یہ الفاظ ہمیں ضرور ملتے ہیں سننے کے لیے، کہ ہمیں وہ انسان جھولیاں بھر بھر کی دعائیں دیتے ہیں، اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس کیا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں کو دے دیں تو ہمیں جو دعائیں ملتی ہیں اس کا نعم البدل کوئی نہیں۔
تو وہ دے کے چلا گیا۔ جب وہ گیا وہاں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے دوبارہ چیک کیا تو وہ ڈاکٹرز حیران اور پریشان رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کہیں اور سے علاج کروایا ہے یا تم کوئی بہت اسٹرانگ میڈیکیشن لے رہے تھے کہ میڈیسنز لے رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نے کہیں سے کوئی علاج نہیں کروایا، میں کوئی میڈیکیشن نہیں کر رہا تھا، میں تو صرف اپنی فیملی کے ساتھ ملنے گیا تھا اور میں واپس آیا اس لیے کہ میں یہاں پہ آ کے اپنا علاج کروا سکوں۔ تو وہ بہت ہی شاکڈ تھے کیونکہ جو وینز اس کی سکڑ چکی تھی وہ مکمل طور پہ وینز کھل گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا تمہیں تو مطلب اب آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک میریکل ہے، معجزہ ہے۔ یہ معجزہ کیسے ہوا وہ نہیں جانتے تھے، لیکن وہ انسان جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس وقت اسے اس عورت کی دعائیں یاد آئیں جو اس کو دعائیں دی تھی۔ تو دیکھیں، ایک صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی عطا کر دی۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی۔ تو اس لیے اپنے مریضوں کا علاج بھی جو ہے وہ صدقے سے کیا کریں۔ تو زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کریں، جتنا دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میری راہ میں صدقہ دے گا میں اس کو ڈبل کر کے واپس لوٹاؤں گا۔ تو دیکھیں کتنی مزے کی یہ ڈیل ہے۔ اگر آپ لوگ سوچیں، ایک تو ہم اللہ کے نزدیک بہت ہی پیارے ہو جائیں گے، ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جتنے بھی گناہ ہم نے کیے، اور دوسرا اللہ ہمیں ہمارے وہ پیسے ڈبل کر کے بھی دے رہا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی برکت، کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا انعام۔ اللہ کو بھی راضی کیا۔ ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہم مال دیں گے، اپنے مال میں سے صدقہ کریں گے تو ہمارے مال میں کمی آ جائے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ صدقہ کر کے دیکھیں، اگر آپ 1000 کرتے ہیں تو آپ کو 2000 واپس ملیں گے۔ اگر آپ اپنی انکم میں سے چوتھائی حصہ دیتے ہیں تو آپ کو اس کا ڈبل ملے گا۔ تو اب صدقہ کر کے دیکھیں، اسے ایکسپیرینس کر کے دیکھیں، آپ کو ایسا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ صدقہ جو ہے نا وہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ جو ہے وہ اپنے وعدوں کے خلاف کبھی بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ صدقہ دیا کرتے تھے، سب سے زیادہ صدقہ دیتے تھے۔ جتنا بھی صدقہ جو کچھ ان کے پاس آتا وہ خیرات کر دیا کرتے تھے اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا کرتے تھے۔ اگر آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز جو ہے اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ سب جو ہے نا اپنی منتھلی انکم میں سے صدقہ ضرور دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کے گھر میں، آپ کے رزق میں بہت ساری برکتیں آئیں گی۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے، یا آپ کو جو میرا صدقے کے بارے میں جو بھی میں نے یہاں پہ کیا، تو آئی ہوپ، میں یہ تو نہیں پوچھوں گی کیسا لگا، لیکن بس آپ اس پہ عمل ضرور کیجیے گا۔ اپنے قریب کسی غریب کو دیکھیں تو اس کی مدد ضرور کریں، کسی بھوکے کو بھوکا نہ سونے دیں، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔